حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل بڑا سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے ان سے کہا کہ حضور میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا، مہینے ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے بھی رونا نہیں آتا، یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن عید کا دن تھا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑ کر لے جا رہے تھے، میں نے دیکھا تو پوچھا حضور آپ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ سے کھیل رہے تھے مگر اس بچے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ایسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں، اخروٹ خرید کے دینے کے پیسے میرے پاس بھی نہیں، میں یہاں سے کھجور کی گٹلیوں کو چنوں گا اور وہ گٹلیاں بازار میں بک جائیں گی، میں یہ گلیوں سے گٹلیاں چنوں گا اور چن کے کہیں بیچوں گا، اور جب میں بیچوں گا کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے، اخروٹ خریدنے کے کام میں آ جائیں گے۔ بچہ یتیم ہے، سارے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے اور اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں تھا۔ مگر آپ دیکھیں آج کا پیر تو معرفت کی باتیں کرتا ہے اور یہ یتیم کے لیے گٹلیاں چننے چلے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے کہ میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر تمہیں عرش کی باتیں سناؤں، مگر یہ کیسا پیر ہے، یتیم کے لیے گلیوں میں گٹلیاں چننے چلا۔ آج کے پیر صاحب تو بڑی بڑی گاڑیوں کے علاوہ چھوٹے گاڑیوں میں بیٹھ کر سوار ہی نہیں ہوتے، لیکن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ گلیاں پھر کے یہ کیا کر رہے ہیں، گلی پھر کر یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک یتیم کے لیے۔ مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں گٹلیاں چنوں گا، پھر ان گٹلیوں کو بیچوں گا اور میں اس بچے کے لیے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ نوکری میں کر لوں؟ حضور میں آپ کا غلام، اگر یہ نوکری مجھے مل جاتی، فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے ہیں میں پہلے اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے کچھ پیسے لیے، پھر اس بچے کو بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے چند کھجوریں کھلایا اور پھر اخروٹ خرید کے دیا۔ میں نے جب اس کو چند چیزیں خرید کے دی، جب میں نے اخروٹ دیا تو وہ بچہ دوڑنے لگا، وہ بھاگنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا، اس بچے کے پیچھے میں بھی ہلکا ہلکا چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں میں مل گیا،
بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہاں 20-30 بچے مل کر کھیل رہے تھے۔ وہ جا کے ان بچوں میں مل گیا اور سارے بچے مل کر کھیل رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرے دل میرے سینے پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا۔ اب دل لگ گیا ہے، میرے رب کے عشق میں گم ہو گیا ہے۔ دل لگ جائے تو لگ ہی جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے، اور جب تک نہیں لگتا کوئی بھی کیف سرور حاصل نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ سے بولوں کہ فلانی چیز کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے، اب آپ کو معلوم کیسے پڑے گا کہ کتنی لذیذ ہے؟ جب تک آپ خود نہیں کھا لیتے تب تک آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ وہ کتنی لذیذ ہے۔ یہی مسئلہ دل کا بھی ہے۔ جب تک آپ اسے پاک پروردگار خداوند قدوس سے دل نہیں لگائیں گے، اس وقت تک آپ کو زندگی میں مزہ نہیں ملتا۔ اس کی راہ میں چل کر تو دیکھو، آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ اب تک میں نے کیا کچھ کھویا ہے۔ آپ آ کر تو دیکھیں، اور خدا کہتا ہے تو آ تو صحیح میرے بندے، تو آ تو صحیح۔ امام زین العابدین مولا علی شیر خدا کے پوتے امام حسین کے صاحبزادے سیدہ پاک کی پیاری نسل امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتی ہے تو شور بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ۔ دور دراز سے لوگ دوڑے۔ آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی کمرے میں آپ کے صاحبزادے بھی سوئے ہوئے تھے۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، شور ہوا۔ دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں۔ آگ بجھائی جا رہی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ حکم ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو نماز توڑ دو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھتے رہے۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگے، اللہ آپ پہ رحم کرے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، سارا محلہ سارا شہر ٹوٹ پڑا تھا، بچہ بھی سویا ہوا تھا، آپ توجہ ہی نہیں کی۔ تو آپ فرمانے لگے، اچھا آگ لگی ہوئی تھی، مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا، اپنے رب سے جڑا ہوا تھا، مجھے کیا خبر یہاں کیا ہو رہا تھا، میں تو اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ بی بی کہنے لگے، آگ لگی تھی تو آپ نے فرمایا، تم دنیا کی آگ بجھا رہی تھی، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہی تھی اور میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم لوگ اپنے شور میں تھے تو میں اپنے ذائقے میں۔ ان کا تعلق دنیا سے کٹ کے اس سے جڑ جاتا ہے، اور جب ان کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے انہیں خبر بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے، کئی دفعہ آپ سنے بھی ہوں گے۔ ایک میرے جیسا نمازی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے پاس جا رہا تھا تو وہ شہزادہ عاشق ہو گیا لیلا کا، اور وہ نمازی کہنے لگا، شرم نہیں آتی تجھے،
मसले का भी नहीं पता, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। कहने लगा, भाई माफ कर दो, गलती हो गई। हालांकि शहजादा था, वो शहजादा था, और माफिया क्यों मांग रहा है? इसलिए कि किसी से दिल जो लग गया, आजीजगी आ गई। नमाजी कहने लगा, नहीं, तूने मेरी नमाज खराब कर दी। क्या तुझे मालूम नहीं कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए? और वैसे भी जमाने का रिवाज है, माफी मांग ले तो समझते हैं कि बुज़दिल है। माफी मांग ले तो सामने वाले के मामला बिगड़ जाता है, वो और भी ताकतवर बन जाता है। माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। नमाजी कहने लगा, तुझे अकल नहीं? तो फिर मजनू ने बड़ी बात कर दी। फिर एक आशिक ने आशिकों वाला जुमला बोला। वो कहने लगा, मैं तो माफिया मांग रहा हूं, तू माफ नहीं कर रहा है, तू माफी नहीं दे रहा है। अच्छा चल, मेरे एक सवाल का जवाब ही दे दे कि मैं तो एक औरत के इश्क में जा रहा था, मुझे तो तू नजर नहीं आया, मुझे तो तू नजर नहीं आया। अब तू बता, तू खुदा के इश्क में था, तू खुदा के इश्क में नमाज पढ़ रहा था, तो तू मुझे कैसे देख रहा था? मैं तुझे कैसे नजर आ गया? और आगे कहने लगा, जिंदगी में कभी नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो नमाज के लिए नहीं, उसके प्यार में खड़े हो जाना। फिर देखना तुम्हें लोग नजर नहीं आएंगे। नमाज के लिए नहीं, उसके प्यार में खड़े हो जाना, फिर तुम्हें कोई नजर नहीं आएंगे।